اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ عشرہ ذی الحج کے فضائل و اعمال، یعنی پہلے 10 دنوں کے ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے فضائل اور اعمال۔ اسلامی بھائیوں، قمری سال کے آخری مہینے کا نام ذی الحج ہے۔ یہ مہینہ اس حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق ہی کے وقت سے محترم بنا رکھا ہے۔ اسی مہینے میں حج جیسے اہم فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ پورے عالم اسلام میں قربانی کی جاتی ہے اور سال کا دوسرا اسلامی تہوار منایا جاتا ہے۔ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ ان 10 دنوں میں نیک اعمال دوسرے دنوں کی بنسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔ کتاب و سنت سے عشرہ ذی الحج کی عظمت و فضیلت واضح ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مشہور مفسر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بحوالہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کیا ہے کہ ولیال عشر سے مراد ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ یہی قول مجاہد، قتادہ، ضحاک، سدی اور کلبی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ، سورہ حج، اور معلوم دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نقل فرمایا ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ صحیح بخاری کتاب العیدین، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ذی الحج کے ان 10 دنوں سے بہتر ایسا کوئی دن نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک محبوب ہو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنے جان اور مال کے ساتھ راہ جہاد میں نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے، یعنی اپنی جان و مال اسی راہ میں قربان کر دے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح سنن ابن داؤد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یعنی اللہ عز و جل کے نزدیک عشرہ ذی الحج میں نیک عمل کرنے سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ ثواب کا حامل کوئی عمل نہیں۔ کہا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں البتہ اس شخص کا جہاد جس نے اپنی جان و مال کو خطرے میں ڈال دیا اور کچھ بھی واپس نہ لا سکا۔ مسند احمد دارمی، اس حدیث کے اسناد حسن ہیں۔ مذکورہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے عشرہ ذی الحج کی عظمت اور فضیلت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اس بنا پر علماء محققین فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحج کے ایام مجموعی طور پر عشرہ رمضان سے بھی افضل ہیں، اس لیے اس میں بہت سی بنیادی باتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور حج وغیرہ۔ یہ ان کے علاوہ کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی، اس لیے اللہ کے نیک بندے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے زاد آخرت جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام دارمی رحمہ اللہ نے حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے متعلق نقل کیا ہے کہ جب عشرہ ذی الحج داخل ہو جاتا تو حضرت سعید بن جبیر تا حد استطاعت عبادت کرتے تھے، یعنی جتنی ان سے بن پڑتی عبادت کرتے۔ عشرہ ذی الحج کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا 9واں دن یوم عرفہ ہے۔ یہ وہی دن ہے جس میں اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا اور
اہل اسلام پر اپنی نعمت کو پورا فرمایا۔ یہی وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو حتی الامکان عشرہ ذی الحج کی قدر کر کے زیادہ سے زیادہ حصول ثواب کی فکر کرنی چاہیے۔ عمل کثرت سے تسبیح و تحلیل پڑھنا، اس عشرے کی تکبیر و تحمید و تحلیل کا بکثرت ورد کرنا مسنون ہے۔ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں عمل صالح کرنا جس قدر محبوب اور عظیم المرتبت ہے، اتنا دوسرے دنوں میں محبوب نہیں۔ اس لیے تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہا کرو۔ اسے مسند احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ تکبیر کے کوئی خاص الفاظ و صیغے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ جتنے بھی الفاظ و صیغے ہیں وہ صحابہ کرام اور تابعین عظام رضی اللہ عنہم اجمعین سے موصول اور منقول ہیں۔ تکبیرات کے صیغے یہ ہیں: اللہ اکبر کبیرہ، دوسرے نمبر پر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تکبیر 2 طرح سے کہنا مشہور ہے: تکبیر مطلق اور تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ ہر آن اور ہر لمحے مسجد، گھروں، بازاروں، گلی کوچوں، راستوں اور فرض اور نفلی نمازوں کے بعد اور ہر اس جگہ جہاں اللہ کے ذکر کی اجازت ہے تکبیر کہتا رہے۔ یہ تکبیر مطلق ہے۔ اس کا وقت ذی الحج کا چاند نکلنے ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور تکبیر مقید یہ ہے کہ عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے تکبیر کہنا شروع کی جائے اور ایام تشریق کے آخری دنوں کے نماز عصر تک تکبیر کہتا رہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں تکبیر کی ابتدا اور انتہا کے بارے میں مختلف اقوال ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے اس سلسلے میں کوئی حدیث ثابت نہیں، البتہ حضرات صحابہ سے اس سلسلے میں جو کچھ وارد ہے ان میں سب سے زیادہ صحیح قول حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا ہے کہ تکبیر مقید کا وقت یوم عرفہ کی صبح سے شروع ہو کر منی کے آخری دن تک رہتا ہے۔ ابن المنذر وغیرہ نے اسی کو بیان کیا ہے۔ ملاحظہ و فتح الباری، ابن قدامہ المقدسی المغنی میں فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ سے دریافت کیا کہ کسی حدیث کی بنیاد پر آپ یہ کہتے ہیں کہ تکبیر مقید عرفہ کے دن نماز فجر سے شروع کیا جائے اور ایام تشریق کے آخری دن تک ختم کیا جائے، تو امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس پر حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع رہا ہے۔ ملاحظہ ہو المغنی، مرد بآواز بلند تکبیر کہیں اور عورتیں آہستہ آہستہ تکبیر کہیں گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے۔ ملاحظہ ہو صحیح البخاری کتاب العیدین، مقصد یہ تھا کہ تکبیر سن کر لوگوں کو تکبیر یاد آئے اور لوگ بھی تکبیر پڑھنا شروع کر دیں۔ ہاں ایک بات مد نظر رہے کہ بے قواعد اجتماعی تکبیر نہ پکارا جائے، کیونکہ ایسا کرنا مشروع جائز نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی علیحدہ علیحدہ تکبیر پکارے۔ آج تکبیر کہنے کی سنت صرف ہمارے درمیان سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بہت کم لوگ آپ کو تکبیر کہتے سنیں گے، بہت کم لوگوں کو آپ تکبیر کہتے ہوئے سنیں گے۔ اس لیے سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں کثرت سے تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اس مردہ سنت کو زندہ کیا تو یقین جانیے کہ اس میں ہمارے لیے عظیم ثواب ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد چھوڑ دی گئی تھی، تو اس کے لیے ان لوگوں کی مانند ثواب ہے جنہوں نے اس پر عمل کیا، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں سے کچھ کم کیا جائے۔ سنن ترمذی
ترمذی یہ حدیث اپنے شواہد کی بنا پر حسن ہے، اس لیے ہمیں ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں کثرت سے اللہ رب العزت کی بڑائی، بزرگی اور اس کی تحمید اور تقدیس بیان کرنی چاہیے۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، اس دن روزہ رکھنے کا بڑا اجر و ثواب ہے، یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ اگلے اور پچھلے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ روزہ غیر حاجیوں کے لیے مستحب ہے، البتہ حاجیوں کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا مسنون نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ میں روزہ نہیں رکھا تھا۔ چنانچہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کچھ لوگ اس کے بعد جھگڑا کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا روزہ رکھا ہے یا نہیں۔ کچھ نے کہا آپ روزے سے ہیں اور کچھ نے کہا نہیں آپ روزے سے نہیں ہیں۔ پھر ام الفضل نے دودھ کا ایک پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیچا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے اور آپ نے پی لیا۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ عرفہ کے دن دعا کرنا، عرفہ کے دن دعا کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے افضل دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ یوم عرفہ کی دعا اکثر و بیشتر قابل قبول ہوتی ہے، اس لیے جو لوگ حج پر نہیں گئے ہوں انہیں بھی چاہیے کہ اس عظیم دن میں دعا کا اہتمام کریں اور قبولیت دعا کی امید میں اپنے لیے، اپنے والدین، بیوی بچوں اور تمام مسلمانوں اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے دعا کریں۔ حج و عمرہ کرنا، اس عشرے میں کیے جانے والے بہترین اعمال میں سے ایک بہترین عمل اللہ کے گھر کا حج بھی کرنا ہے۔ جسے اللہ اپنے گھر کے حج کی توفیق دے، وہ حج کے اعمال کو بحسن و خوبی انجام دے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت ضرور ملے گی۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ اعمال صالح کا اہتمام، اس عشرے میں نیک اعمال اللہ کو بہت ہی محبوب ہے، اس لیے جو شخص حج پر قادر نہ ہو اسے چاہیے کہ سنہرے ایام اور مبارک اوقات کو اللہ کی اطاعت میں لگائے، یعنی نماز، تلاوت قرآن، ذکر الہی، دعا، صدقہ، والدین کی اطاعت، صلہ رحمی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ کے اعمال کرے۔ سچی توبہ، ویسے تمام ہی اوقات میں مسلمانوں پر توبہ کرنا واجب ہے، لیکن سنہرے ایام اور مبارک ساعات و اوقات میں توبہ کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے ہمیں اس عشرے کو باعث غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے سامنے سچی توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اسے کس لمحے موت آ جائے، پھر اسے توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو۔ اگر کسی مسلمان کو ان سنہرے ایام اور مبارک اوقات میں نیک اعمال کی بجاوری کے ساتھ ساتھ توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو جائے تو یہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے۔ فرمان الہی ہے کہ ہاں جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک کام کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ سورہ قصص۔ 10 ذی الحج کو قربانی کرنا، اس دن ساری دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اس دن تمام اعمال سے افضل قربانی کا خون بہانا ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ تمام دنوں سے بہتر اللہ کے نزدیک قربانی کا دن ہے، پھر منع میں ٹھہرنے کا دن۔ سنن ابن داؤد، اس حدیث کی اسناد جید ہیں۔ قربانی کا ثبوت قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ہے۔ قرآن کریم میں 2 مقامات پر نماز اور قربانی کا ایک ساتھ ذکر فرما کر قربانی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ نے واضح طور پر نماز کے ساتھ قربانی کا حکم دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تو اپنے رب کے ساتھ نماز پر اور قربانی کر۔ اس طرح ایک دوسری جگہ نماز اور قربانی کا ذکر ساتھ ساتھ ملتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی میں باقاعدگی کے ساتھ ہر سال قربانی کی، اپنی امت کو بھی تاکید فرمائی اس کا ہر گرانہ ہر سال قربانی دے۔ اس لیے ہر گرانہ ہر سال قربانی دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی کی۔ سنن ترمذی۔ حضرت محنف بن سلیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، ہر سال ہر گھر والے پر قربانی ہے۔ سنن ابو داؤد، سنن ترمذی۔ الفاظ حدیث سنن ابو داؤد کے ہیں اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ قربانی سنت مستمرہ ہے، یہ اسلام کا شعار اور اسلامی تہذیب و تاریخ کا ایک بڑا نشان ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک مسلمانوں کا اسی پر عمل رہا ہے، تا قیامت اسی پر عمل رہے گا۔ جانور کی قربانی کرتے وقت ایک مسلمان کے اندر یہ جذبہ زندہ رہنا چاہیے کہ اگر ہم ایک جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہم اللہ کے راستے میں اپنی محبوب سے محبوب ترین شے کو بھی قربان کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا کا کوئی نظام بغیر اثار و قربانی کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ قوموں کے عروج اور بقا کے لیے قربانی ناگزیر اور ضروری ہے۔ دنیا میں سربلندی اور سرداری سے وہی قوم ہمکنار ہو سکتی ہے جس کے اندر اثار و قربانی کا جذبہ بدرجہ اتم موجود ہو۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔